جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجاہد فاروق کو، جو کہ ایک ینگ انٹرپرینیور بزنس مین ہے اینڈ نیشنل ایوارڈ ونر فری لانسر۔ تو اس ویڈیو کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہاؤ ٹو ہنٹ یور فری لانس کلائنٹس یوزنگ انٹرنیٹ۔ بہت سے بچے مجھ سے یہ ویڈیو ڈیمانڈ کر رہے تھے، ہر دوسرے دن ان باکس میں میسیج آ رہا تھا، سر ہمیں بتائیں ہم کس طرح سے اپنے لیے ڈائریکٹ کلائنٹس ڈھونڈیں، فری لانسنگ میں کس طرح کلائنٹس ڈھونڈیں۔ تو میں نے کہا آج اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو سکے، اور میں اپنے نالج سے شیئر کروں کہ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ کلائنٹس آن دا انٹرنیٹ فرام مائی کمپنی سافٹیلیو، جس میں آلموسٹ 20+ پیپل ورک کر رہے ہیں اور ہم ڈفرینٹ سروسز دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں کس طرح کلائنٹس ڈھونڈتا ہوں اور کس طرح سے میں منتھلی ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرتا ہوں کہ اپنی کمپنی کے ایکسپینسز بھی فلفل کر سکوں اور اپنے لیے بھی اپنے ایکسپینسز فلفل کر سکوں اور اس کے علاوہ سیونگز کر سکوں۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ ایسے ہی یوزفل ویڈیوز اینڈ کنٹینٹ سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹاپک پھر کمال کا ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے ہوگا تاکہ میں آپ کو اپنی بات اچھے سے ڈیلیور کر سکوں۔ تو بنا کسی تاخیر کے آئیں چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بات یہ ہے، سب سے پہلے وہ راستے بتانے سے پہلے کہ آپ نے کس طرح کلائنٹس نکالنے ہیں، میں آپ کو 3 چیزیں پھر سے ریکمینڈ کروں گا کہ کسی بھی فری لانسر کو، فری لانسر کون ہوتا ہے؟ جو بھی بندہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہو یوزنگ لیپ ٹاپ، ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ وہ ارن کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی اسکلز اینڈ سروسز سیل کر رہا ہو، تو اس بندے کو کیا چیزیں اپنے میں امپروو کرنی چاہیے بیفور گوئنگ ٹورڈز اینی پلیٹ فارم۔ تو 3 چیزوں کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں آپ کے پاس نہیں نا، آپ کسی دنیا جہان کے طریقے سے کام اپنے لیے نہیں نکال سکتے۔ سب سے پہلی چیز، جو بھی اسکل آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں آپ ایک اچھے لیول کے ایکسپرٹ ہوں۔ ہماری طرف ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کورس کرتے نہیں ہیں کمپلیٹ، ابھی 4 دن ہوتے نہیں ہیں فیلڈ میں آئے ہوئے تو کہتے ہیں بھائی آئی ایم ایکسپرٹ ود مینی ایئرز آف ایکسپیرینس، میں یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں، فلاں کر لیتا ہوں۔ سو دس از ناٹ رائٹ اپروچ۔ پہلے آپ نے پروون ایکسپیرینس کے ساتھ خود کو ایکسپرٹ بنانا اس فیلڈ میں کہ آپ جو کام دکھاؤ اپنا تو اگلا بندہ کہ واقعی ہی یہ بندہ ایکسپرٹ ہے، اور آپ اس کے بہاف پر اچھے ٹیکنیکل نالج کے بہاف پہ بات کر سکو۔ سیکنڈ تھنگ، آپ کا پورٹ فولیو، جو میں نے کہا ہے نا کام دکھانا ہے، دیٹ از یور پورٹ فولیو۔ اپنے پورٹ فولیو کو آپ نے اچھے سے اچھا بنانا ہے۔ جتنا اچھا پورٹ فولیو آپ کا ہوگا اتنا ہی کلائنٹ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ یور پورٹ فولیو از دا تھنگ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی بندے کا لیول کیا ہے، کس لیول پہ بندے کو کام آتا ہے۔ تو اس لیے ہر لیول پہ اپنے لیے ہر آنے والے ٹائم اپنے پورٹ فولیو کو امپروو کریں۔ جتنا اچھا پورٹ فولیو ہوگا اتنے چانسز ہیں کہ آپ کو کام زیادہ سے زیادہ ملے، کیونکہ کوئی بھی کلائنٹ پریویس کام دیکھے بغیر ڈیسیژن نہیں لیتا کہ اس نے آپ کو ہائر کرنا یا نہیں کرنا، کیونکہ ایک آپ کا پورٹ فولیو ہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے کلائنٹ کو آپ سیٹسفائی کرتے ہیں اچھا کام دکھا کے کہ بھائی دیکھو میں اتنے پروجیکٹس پہ آلریڈی کام کر چکا ہوں۔ دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور کمیونیکیشن اسکلس۔ اگر آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، پورٹ فولیو بھی اچھا ہے، لیکن آپ اچھے سے بات کرنا نہیں جانتے نا کلائنٹ سے، تو کبھی بھی آپ کلائنٹ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ یاد رکھیں، آپ کی بات دل میں اترنی چاہیے، نہ کہ دل سے اترے۔ اگر آپ کی بات کلائنٹ کے دل میں اترتی ہے تب آپ اگلے سٹیپ پہ جا سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے کمیونیکیشن سکلز ہیں، دین آپ کا ہے پورٹ فولیو، اور تھرڈلی آپ کی جو ہے سکلز، اس میں آپ ایکسپرٹ ہوں گے تبھی آپ سارا کچھ اچیو کر سکیں گے۔ سو اچھے کمیونیکیشن سکلز اور ٹیکنیکل نالج کی مدد سے آپ کلائنٹس کو ہنٹ کریں گے۔ یہ 3 چیزیں تو ہو گئی ہماری لازمی۔ اور پروفائل از مسٹ، کیا آپ جتنا اچھا پروفائل اپنا بناتے ہیں، جتنے اچھے سے خود کو آپ ریپریزینٹ کرتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کا اچھا امپریشن کلائنٹ پہ جائے گا اور آپ کلائنٹ کو اپنی طرف گریب کر کے لے کے آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، فری لانسر یا انٹرنیٹ پہ
الون کام کرنے والا. الون مینس سولو سیلف امپلائڈ بندہ اپنے آپ میں ہی کمپلیٹ ایک بزنس ہوتا ہے, بزنس مین ہوتا ہے. تو ایک بزنس مین کو یا بزنس کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہر چیز میں کیا آتا ہے, آپ کی مارکیٹنگ بھی آتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی آتی ہے, آپ کی سکلز بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے کوالٹی ایشورنس بھی آتی ہے. ہر چیز جو ایک بزنس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ بزنس مین جو بزنس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہی فری لانسر کو اپنے آپ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے, آل دا ٹائم, ہر سٹیج پر. تو ان چیزوں کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے. یو مسٹ نو ہاؤ ٹو سیل. یہ کچھ پہلی ٹپس تھی جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کو بتانی ضروری ہیں بیفور ٹیلنگ یو دا میتھڈز دیٹ ہاؤ ٹو ہنٹ دا کلائنٹس آن دا انٹرنیٹ. تو آئی ہوپ سو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ان میتھڈس پہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے انٹرنیٹ پر کلائنٹس ڈھونڈنے ہیں. تو سب سے پہلا اور مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نیٹ ورک گروتھ اینڈ ریفرنسز, جو سب سے مین چیز ہے. دیکھیں, ایک ایسے شہر کی ایگزامپل لیتے ہیں جس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں, لیکن اس شہر میں اگر آنے والے راستے بند ہو جائیں تو کوئی بھی اس شہر میں نہیں آ سکتا. اگر اس شہر کے سب راستے اوپن ہوں اور ایک شہر میں صرف ایک سڑک جاتی ہے, اور ایک شہر ہے جس میں ہر ڈائریکشن سے کوئی ایک روڈ اس کو لنک ہوتا ہے, تو اس شہر میں آنے کے ڈھیروں راستے ہیں. جب ڈھیروں راستے ہوں گے تو مطلب لیفٹ سے بھی لوگ آ سکتے ہیں, رائٹ سے بھی آ سکتے ہیں, بیک سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں, کسی بھی اینگل سے لوگ آ سکتے ہیں جس ڈائریکشن سے کوئی نہ کوئی روڈ اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہی اگزامپل ہے آپ کی اور آپ کے بزنس کی. کیسے؟ اگر آپ اپنی طرف آنے والے راستے کھولیں گے, اسی پر لوگ آپ کے پاس چل کے آئیں گے. راستے کیسے کھولیں گے؟ راستے ایسے کھولیں گے کہ میک دا کنیکشنز ود دا ایکسپرٹس آف یور فیلڈ. اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں تو میں کہتا ہوں کم و بیش آپ کے کم از کم 100 ویب ڈیولپرس کے ساتھ رابطے ہونا ضروری ہیں, آل اوور دا پاکستان, آل اوور دا ورلڈ, جو کبھی آپ کو کام آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, کبھی آپ سے کام شیئر کر سکتے ہیں, کبھی آپ وہ خود ہائر کر سکتے ہیں. نہ صرف ویب ڈیولپر سے بلکہ آپ کے ریفرنسز ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگوں سے بھی ہونے چاہیے. کیسے؟ آپ کی سٹی میں ریسٹورنٹس والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کی اچھی خاصی سلام دعا ہونی چاہیے. ان تک اپروچ کریں, وزٹنگ کارڈز بنوا کے رکھیں, ان تک جائیں اور اپنے بارے میں بتائیں. سوشل میڈیا پہ اپنے بارے میں بتائیں, ڈفرینٹ لوگوں سے اپنے تعلقات بنائیں, کنسٹرکشن کمپنیز, ریسٹورنٹس, اس کے علاوہ کلاتھنگ سٹورز, باربر شاپس, اور وہ سب فیلڈز جن کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ریفرنس بلڈ کریں اور اپنی ایف بی پروفائل میں ڈھیروں لوگوں کو ایڈ کریں, اپنا نیٹ ورک گرو کریں. جتنا بڑا نیٹ ورک, جتنے زیادہ ریفرنسز, اتنے زیادہ راستے ہوں گے آپ کی طرف کام آنے کے, ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے, ڈفرینٹ میتھڈ سے. اور آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کب کہاں سے آپ کے پاس کام آ جائے, آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا. تو سب سے پہلے نیٹ ورک اینڈ ریفرنسز ہونا آپ کے بہت ضروری ہیں. سیکنڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. ہاؤ؟ بات ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کرتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کا ورڈ ڈیفائن کر دیتا ہے بھائی, ڈیجیٹلی ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے اپنی سکلز کی, اپنی بزنس کی, اپنے پورٹ فولیو کی, تاکہ لوگ آپ تک پہنچ سکیں. اب اس میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کی گروتھ کریں گے, کس طرح آپ اپنے تک کلائنٹس لے کے آئیں گے. تو اس میں آپ کے پاس پیڈ میتھڈز بھی ہیں اور ان پیڈ بھی ہیں. سب سے پہلے آپ کی ایک ویب سائٹ ہونا مسٹ ہے. اگر آپ فری لانسر ہیں, اپنی انڈیویجول ویب سائٹ بنائیں, اور اگر آپ ایک بزنس مین ہیں یا آپ ایک ایجنسی ہیں تو اپنی ایجنسی کی ویب سائٹ مسٹ بنائیں. ویب سائٹ بنا لی, دیٹس گریٹ. اب آپ نے اپنی ویب سائٹ کی سب سے پہلے کرنی ہے SEO. ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں, ان کے سٹیز میں جائیں, اور اس ایریا پہ آرٹیکلز اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کر کے اپنی گروتھ کریں, اپنی سائٹ کو اوپر لے کے آئیں, تاکہ آپ آرگینک سرچز کے اگینسٹ کہیں نہ کہیں رینک کر سکیں اور اپنے لیے راستے اوپن کریں جہاں سے کلائنٹس آپ تک پہنچے, آپ کی ویب سائٹ پر ٹریفک آئے, کلکس ہوں. اینڈ یور ویب سائٹ مسٹ بی لائک کہ آپ اپنے وزٹرز کو کسٹمرز میں کنورٹ کر سکیں, بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک کی ورڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت کام کی بات. اپنے وزٹرز کو کسٹمر میں کنورٹ کریں. کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کی ویب سائٹ پہ موجود کنٹینٹ اس لیول کا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا بندہ متاثر ہو جائے, افیکٹ ہو جائے اس لیول کا, کہ بھائی میں تو کام ایس بندے کو لو کرانا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ ایکسپرٹ ہے اور لیول کا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. نیکسٹ چیز آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ.
جب تک ایک بزنس کی یا ایک بندے کی مارکیٹنگ نہیں نہ کی جاتی تب تک سیلز جنریٹ ہونے کا چانس ہی پاسبل نہیں ہوتا. سو بجٹ جنریٹ کریں, 1000 2000 3000 جتنا بجٹ ہے. ایک اچھی اسٹریٹجی بنا کے, اچھا اواتار بنا کے سوشل میڈیا کے لیے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو نوٹ ڈاؤن کر کے اس کے لیے ایڈز رن کریں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے لیے ایڈز رن کریں گے ایف بی پر, ڈفرینٹ لنکڈ ان پر, انسٹاگرام پر, جب آپ ایڈز رن کریں گے آپ کی ریچ ہوگی, دین دیر آر دا چانسز اگین کہ آپ کے پاس ٹریفک ہے. اور جب تک آپ کے دکان پر کوئی گاہک یا کوئی عام بندہ نہیں آئے گا تب تک کسٹمر بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے لوگوں کو لے کے آئے اپنی دکان پر, اپنی ویب سائٹ پر, اپنے پیج پر. گرو یور ٹریفک, گرو یور آڈینس. اب ویب سائٹ پہ آپ کے کسٹمر آ گیا, پھر وہی بات ہے, ٹرن یور وزٹر انٹو دا کسٹمر. اس کے لیے کنٹینٹ اچھا ہونا ضروری ہے, اس پر ورک کریں. یہ بہت کام کی ٹپس ہیں, بہت یوزفل باتیں ہیں جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ میرے 6-7 سال کی محنت کا نچوڑ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اینڈ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں, اپنے سوال بھی پوچھیں. اور فردر اب نیکسٹ میتھڈ آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ای میل مارکیٹنگ کرنی ہے. ایزیلی آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ جا کے, گوگل پر جا کے لکھیں بائی USA ای میلز, ای میل لیڈس, تو آپ کو وہاں پر $20 کی, $30 کی ہزاروں ای میلز مل جائیں گی. ای میلز آپ کو مل گئیں. اب آپ ایسا پرپوزل لکھیں, اس میں اپنی بارے میں ایسے بات کریں کہ جب اس ای میل پر موجود شخص اس کو اوپن کرے تو وہ آپ کی سروس بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو جائے. پھر وہی بات آتی ہے, اس میں آپ کی کاپی رائٹنگ یوز ہوتی ہے, کاپی رائٹنگ سیکھیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک فری لانسر یا ایک ایجنسی اپنے آپ میں پورا بزنس ہوتی ہے, بزنس مین ہوتا ہے, تو اس کو ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نیکسٹ لیول کے اوپر گیم کھیلیں تو یہ سارے وہ رستے ہیں, اور آپ کو یہ ساری اسکلز اپنے لیے ایٹ لیسٹ سیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اس لیول پہ آگے گیم کھیل سکیں کہ آپ اچھا اور ہینڈسم ارن کر سکیں. نہ صرف اپنے لیے ارن کریں بلکہ اپنے بزنس کو اسکیل اپ کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے مزید جابس اینڈ روزگار کریٹ کر سکیں. دا فورتھ پوائنٹ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ بٹ ناٹ دا لاسٹ پوائنٹ, اس طرح کے اور بڑے میتھڈز ہیں, وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے گوگل ایڈز رن کرنے ہیں. میں نے SEO کی بات کی تھی, جس مور کنسرنڈ ود SEO. جب آپ کسی کی ورڈ کو سرچ کریں, لیٹ سے ویب ڈیولپر ان کینیڈا یا ویب ڈیولپر ان پاکستان, تو کسی کی ورڈ کے اوپر جب کہ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کی ویب سائٹ سب سے ٹاپ پہ آ رہی ہوگی, یا ٹاپ 5 ریزلٹس میں آ رہی ہوگی. جب آپ گوگل کو پے کریں گے تو گوگل اس کی ورڈ کے اگینسٹ آپ کو ایڈ پر لگا دے گا. تو گوگل ایڈس آپ کو پر کلک چارج کرے گا, لیکن اس سے جب آپ کی سائٹ پہ پھر آپ کی آڈینس آئے گی, ٹریفک آئے گی, دین ٹرن یور وزٹر انٹو یور کسٹمر. پھر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے کنٹینٹ پر. نیکسٹ تھنگ از فری لانسنگ پلیٹ فارمس. ہم سب اس سے بہت اچھے سے واقف ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی فری لانسنگ پلیٹ فارمس اس پہ کام نکالا جا سکتا ہے. کمپٹیشن بھی بہت ہے, سب کچھ ہے, لیکن میری اسٹریٹجی کیا ہے فری لانسنگ پلیٹ فارمس کو لے کے, میں کسی ایک پلیٹ فارم پر ریلائی نہیں کرتا. فائور پہ بھی جاؤ, اپ ورک پہ بھی جاؤ, گرو پہ بھی جاؤ, ٹرو لانسر پہ بھی جاؤ, فری لانسر پہ بھی جاؤ, پیپل پر آر پہ بھی جاؤ, ٹاپ ٹیل پر بھی جاؤ, ٹیورنگ پر بھی جاؤ, اور اس طرح کے 99 ڈیزائنز اور کئی فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں. آپ سب پر جا کر اپنے اکاؤنٹس بناؤ, اور دین نہ صرف اکاؤنٹس بناؤ بلکہ ٹائم نکالو اور اس کے اوپر بیڈنگ کرو. جو پلیٹ فارم آپ کے لیے کام نکالنا شروع کر دی, دیٹ پلیٹ فارم از بیسٹ فار یو, اور اس کے اوپر جڑ جاؤ اور کوشش کرتے رہو. اور یہ ساری چیز پھر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے فری لانسنگ پلیٹ فارمز پر, آپ کی پروفائل پر, آپ کی امیج پر, آپ کی پریزنٹیشن پر, آپ کی سکلز پر, آپ کی کمیونیکیشن سکلز پر, آپ کے پروپوزل پر, اور آپ کے پورٹ فولیو پر. ان چیزوں کو امپروو کریں. لرن فرام ادر فری لانسرز کہ انہوں نے کس طرح خود کو ریپرزینٹ کیا ہوا, کیا ایسی وہ ڈسکرپشن لکھتے ہیں, کیا ایسا وہ جادو کرتے ہیں کہ کلائنٹس ان کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آ رہے. یہ کمپیریزن آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنا پیچھے ہیں دوسروں سے اور باقی سب آپ سے کیوں آگے ہیں. ان چیزوں کو سیکھیں, ان پر امپروو کریں خود کو. نیکسٹ تھنگ از آپ کے نیٹ ورکنگ ایونٹس. نیٹ ورکنگ ایونٹس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں تک پہنچ سکیں, آپ کی سٹی میں کوئی نیٹ ورکنگ ایونٹ ہو رہا ہے, آپ کے نیبر سٹی میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹس آ رہے ہیں, وہاں پر پہنچیں اور لوگوں سے جا کے ریلیشن بنائیں. میں نے ریفرنسز کی بات کی تھی. ایک ریفرنس آپ کا ورچوئل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آپ کا فزیکل ریلیشن. ایک انسان پر آپ سوشل میڈیا پر اتنا بھروسہ نہیں کر پاتے جتنا آپ فزیکلی جا کر جب ایک انسان سے ملتے ہیں اور آپ کا ریلیشن بلڈ ہوتا ہے.
اس سے آپ کا تعلق بنتا ہے وہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے, زیادہ لاسٹنگ ہوتا ہے, اور لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ فیوچر میں کہیں نہ کہیں کام اپنے لیے جنریٹ کرتے ہیں. میں ایونٹس میں جاتا ہوں, مجھے بہت سے لوگ وہاں پہ ملتے ہیں, اینڈ ہاف آف دیم اور 20-30% پیپل ہائر می دین فار دیئر سروسز, کیونکہ ہر بندہ تو ویب ڈیولپر نہیں ہوتا, لیکن آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے ملیں, اپنے بارے میں بتائیں, کیا پتہ کب کہاں سے کیسے آپ کے لیے کوئی بندہ آپ کا کلائنٹ بن جائے اور آپ سے کام کروا لے. دا لاسٹ تھنگ از فائنڈ دا لوکل بزنسز. لوکل بزنس ڈزنٹ مین کہ اپنے سٹی کے اندر صرف, آپ بہت طریقے سے لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. گوگل پر جائیں, لیٹ سے جا کر آپ سرچ کریں ریسٹورینٹس ان چکاگو, یا پھر آپ سرچ کریں بیکریز ان نیو یارک. پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے زیادہ گوگل ریزلٹس شو کر رہا ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ بیکریز آ رہی ہیں, ڈفرینٹ ریسٹورینٹس آ رہے ہیں. اب آپ کے پاس بڑا سارا وہاں پہ اوپر آ رہا ہے, نمبر بھی آ رہا ہے, آپ کے پاس اس کا ویب سائٹ بھی آ رہی ہے, اور آپ اس کی ویب سائٹ وزٹ کریں, وہاں ڈیفینیٹلی آپ کو ای میل مل جائے گی یا سوشل میڈیا لنکس مل جائیں گے. فیس بک پیج پہ جائیں, اگر پروبیبلی وہ فون نمبر واٹس ایپ پہ ہو تو واٹس ایپ پہ اوپن کر لیں, اس کو ٹرائی کریں. اگر تو یوزر واٹس ایپ پر ایگزسٹ کرتا ہے دین ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ ہم دیئر, اور اسے تک اپروچ کریں اور اس کی پریویس ویب سائٹ کو بتائیں بھائی آپ کی ویب سائٹ میں یہ ایشوز ہیں اور میں اس کو امپروو کروں گا اور اتنے چارجز میں کروں گا, ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی آپ کے لیے کلائنٹ بن سکے. تو یہ کچھ رستے ہیں جن کے تھرو ہم اپنے لیے کلائنٹس فائنڈ کرتے ہیں, اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہوں گے یار بڑا اوکھا کام ہے بھائی, اتنی محنت کیسے کی جائے, اتنا کام کیسے کیا جائے, اتنے رستے, اس سب میں اگر میں لگ جاؤں گا تو کام کون کرے گا. تو یاد کر لیں کچھ بھی کام آسان نہیں ہے, کامیابی محنت کرنے والوں کا مقدر بنتی ہے. آپ کو الٹیمیٹلی محنت کرنا پڑے گی, لگاتار کرنی پڑے گی, اور جب تک آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں پسوائیں گے نہیں, آپ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے, جب تک آپ کیا کہتے ہیں پاپڑ نہیں بیلیں گے اور اپنے آپ کو صحیح رگڑیں گے نہیں نا, تب تک آپ کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے. یاد رکھیں فرسٹ اسٹیپ اور اسٹارٹ از آلویز ڈیفیکلٹ, مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر ایک سال بھی ٹک کے آپ نے اس پہ لگا لیا نا, تو میں کہتا ہوں دوسرا سال ول بی مچ ایزیئر, بہت آسان ہوگا اس کی نسبت, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ڈھیر سارے کلائنٹس ہوں گے. اور یاد رکھیں بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز, جب آپ سیٹسفیکٹری کام دیتے ہیں نا کلائنٹس کو, تو وہ آگے 10 لوگوں کو اور بتاتے ہیں. کارپوریٹ کلائنٹس کے بہت ریلیشنز ہوتے ہیں, وہ ایک ویب سائٹ بناتا ہے تو آگے بتاتا ہے بھائی ہائر ہیم, ہی از دا بیسٹ پرسن, مجھے کلائنٹس بہت ریکمینڈ کرتے ہیں آگے, تو میرے پاس اس طرح بھی کام آتا ہے, آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے. سو اگین ایکسپرٹ بنیں, کمیونیکیشن سکلز امپروو کریں, طریقے جانیں, لرن ہاؤ ٹو سیل, پورٹ فولیو اچھا بنائیں, اور کوشش کرتے رہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی. اگر فردر آپ کا کوئی کویسچن ہو, کوئی ریکمنڈیشن ہو, تو اس کمنٹس میں ضرور بتائیں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.